سے پہلے سب ڈرتے تھے تو اب مجھ سے کوئی ملک نہیں ڈرتا، کیونکہ جو میرا بغل بچا تھا، امریکہ کا بغل بچا، ویسے تو بغل بچا امریکہ ہے اسرائیل کا، عمومی طور پر امریکہ یورپ کا یہ عیسائیوں کا بغل بچا کہا جاتا ہے اس کو، اسرائیل کو، کہ میرا بغل بچا اتنا مضبوط ہے، اسٹیل کا بنا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اپنے پروگرام آج اور کل کے ساتھ MZ TV2 یوٹیوب چینل سے، میں ظفر اقبال ظفر۔ تو میرے تھمبنیل دیکھ کے لوگوں کو بھی غصہ چڑھتا ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ عمران خان نے پاکستان کو بچا لیا، میں قسم دینے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے ویڈیو دیکھی، کچھ نہیں سمجھ آئی، ورنہ میرے اوپر لوگ ڈنڈے لے کے چڑھ کے بھائی آپ نے عمران خان نے کیسے پاکستان بچا لیا، تو جب وجوہات اندر بتائیے تو لوگ مان گئے۔ وہ ویڈیو میں ریکویسٹ کروں گا ایڈیٹر سے کہ وہ اس پہ لگا دے تھمبنیل۔ تو آج میں مطالبہ کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب نے جب محترم ٹرمپو صاحب کو، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل انعام کا حقدار بولا، بہت غصہ آیا مجھے بھی، ہمارے عوام بھی مذاق کرنے لگے اس بار، اب تو ایک مذاق بن گیا، شہباز شریف صاحب بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 8 جگہ رکوائی، میں نوبل انعام کا حقدار ہوں۔ تو آج میں بسیط پاکستانی شہری، بسیط انسان، پورے عالم سے، پوری دنیا سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دیا جائے۔ لیکن کس بنیاد پر؟ امن وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی طاقت حاوی نہ ہو، جہاں پہ کوئی طاقتور نہ ہو، جہاں پہ کوئی سپر طاقت اللہ کے علاوہ نہ ہو کرنے والی، جہاں پر خوف نہ ہو، امن وہاں پہ ہوتا ہے۔ جب خوف سے آپ کو سلام کرتے ہیں، امن تو نہ ہوا۔ اب اس کا خوف تھا، پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑ پڑے، پاکستان الحمدللہ گھس گیا انڈیا کے اندر، بربادی کر دی اس کی۔ ایران نے وہ غلطی نہیں کی جو پاکستان نے کی، کیونکہ ایران ڈرا نہیں، ایران امریکہ کا کانا نہیں ہے، کانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کاسا لیس نہیں ہے۔ تو انڈیا اور پاکستان دونوں امریکہ کے آگے مجبور تھے۔ اگر پاکستان اس وقت جنگ نہ روکتا تو آج انڈیا کے کئی ٹکڑے ہو جاتے، لیکن گلوبل حالات ہیں، حکومت ہم سے بہتر سمجھتی ہے، آرمی ہم سے بہتر سمجھتی ہے، اس کے بعد انڈیا نے پراکسی وار شروع کر دی، الحمدللہ پھر پاکستان نے اس پراکسی کو دبوچ لیا، ٹھیک ہے، میڈیا میٹ کر دیا، فتنہ فساد کو بھی، BLA کو بھی میڈیا میٹ کر رہے ہیں، افغانستان پہ کی الگ ٹاپک ہے۔ تو ٹرمپ کو کیوں نوبل انعام ملنا چاہیے؟ کہ ٹرمپ نے اپنی حرکات و سکنات سے ثابت کیا کہ اس وقت دنیا میں سپر طاقت نہیں رہا، میں ناقابل شکست نہیں ہوں، کوئی ایسا ملک نہیں کہ جو مجھ سے پہلے سب ڈرتے تھے تو اب مجھ سے کوئی ملک نہیں ڈرتا، کیونکہ جو میرا بغل بچا تھا، امریکہ کا بغل بچا، ویسے تو بغل بچا امریکہ ہے اسرائیل کا، عمومی طور پر امریکہ یورپ کا یہ عیسائیوں کا بغل بچا کہا جاتا ہے اس کو، اسرائیل کو، کہ میرا بغل بچا اتنا مضبوط ہے، اسٹیل کا بنا ہوا ہے کہ اس کے اوپر نہ آگ اثر کرتی ہے، نہ پانی اثر کرتا ہے، نہ اس کو بم اثر کرتا ہے، نہ فاسفورس اثر کرتی ہے، نہ اس کے اوپر پارا اثر کرتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی چیز اثر کرتی ہے، نہ بارود اثر کرتا ہے۔ تو وہ اس کا بغل بچہ پگھل کر مٹی میں مل چکا ہے، بدبو چھوڑ چکا ہے۔ صرف آتا ہے اس کی طاقت کی طرف، اس کے بیری بڑے تباہ ہو گئے، تو اب نیا بیری بیڑا لا رہا ہے، جو ظالم اور سفاک قاتل تھا عراقی بچوں کا، عراقی عورتوں کا، عراقی بوڑھوں کا، لاکھوں عراقیوں کا، وہ جارج W بش اس کے نام پہ بنا بیری بیڑا بھی لا رہا ہے، وہ بھی تباہ ہوگا۔ اس کے پائلٹ پکڑے گئے ہیں، دنیا جہان میں بے عزت ہو گیا ہے۔ تو ٹرمپ اگر بیری بیڑا ایران کے مقابلے پہ نہ لاتا، ٹرمپ اگر ایران پہ حملہ نہ کرتا، تو آج دنیا کے اوپر اتنی خوف کی فضا تھی، یا دوسرے لفظوں میں اگر ایران دب جاتا، ابھی کل پتہ نہیں کیا ہو، لیکن اب تک جو ہو چکا ہے، ایران اخلاقی طور پہ، عربی طور پہ جیت چکا ہے، جیت چکا ہے۔ اب آپ کوئی سویا ہوا ہے، اس کے گھر میں تیل پھینکے گھر کو آگ لگا دی، جیت تو نہ ہوئی۔ تو بات یہ ہے
کہ امریکہ ہار چکا ہے. ٹرمپ معزز قابل احترام ڈونلڈ ٹرمپ یہ ثابت کر چکا ہے کہ میں سپر طاقت نہیں ہوں، اللہ سپر طاقت ہے. میرا ہر ملک مقابلہ کر سکتا ہے. جس ملک پر 45 ایئرس سے پابندیاں تھیں، جو اس کو باہر تیل نہیں دے سکتا تھا، جس کو دوائیں نہیں مل سکتی تھی، جس کا حقہ پانی بند تھا، وہ ملک اگر مجھے ہرا سکتا ہے تو آگے پاکستان تو بڑی خوفناک بلا ہے کافروں کے لیے الحمدللہ. تو اس نے ثابت کیا ہے کہ میں تو اب سپر طاقت نہیں، میرے بڑے بڑے تباہ ہو جائے، اس لیے مجھ سے نہ ڈرو، مجھ سے خوف نہ کھاؤ. لہذا میں کہتا ہوں کہ جنگ بندی کے بعد ایران اپنے ہاتھوں سے اس کو نوبل انعام دے امن کا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.